الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المرء على دین خلیلہ فلینظر من یخالل. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. زندگی میں اپنی اصلاح کرنا اور اپنے باطن کو، اپنے اندر کو پاک کرنا، گناہوں سے پاک کرنا. تو اندر کیا گناہ ہوتے ہیں؟ اندر جو گناہ ہوتے ہیں وہ کفر کا گناہ ہے، وہ دل میں ہوتا ہے. اور کفر کے آثار عمل سے ظاہر ہوتے ہیں. تو اصل گناہ جو ہے وہ اندر ہے، اور اس کے آثار پھر انسان پہ ظاہر ہوتے ہیں. جو اندر عقیدہ ہے اسی کے مطابق عمل کرے گا. وہ بولے گا تو کفر بکے گا، عمل کرے گا تو کفریہ اعمال کرے گا. باطن میں اور کیا خرابی ہوتی ہے؟ شرک کی خرابی ہوتی ہے. شرک کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ کا انکار کرتا ہے، اور شرک کا معنی یہ بھی نہیں ہے کہ غیر اللہ کو اللہ کے برابر سمجھتا ہے. بلکہ شرک کا معنی یہ ہے کہ اللہ کو تو مانتا ہے، لیکن اللہ کے ساتھ اللہ کی صفات کسی اور میں بھی مان لیتا ہے. تو جو مشرک ہوتا ہے وہ اللہ کو بھی مانتا ہے، اور جو موحد ہوتا ہے، توحید والا ہوتا ہے، وہ اللہ ہی کو مانتا ہے. بھائی یہ فرق ہوتا ہے. اور شرک بہت بڑا گناہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اس سے بہت نفرت ہے. اور قرآن پاک میں واضح طور پہ یہ اعلان کر دیا گیا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ تبارک و تعالی شرک کو معاف نہیں فرمائیں گے. اور انسان کے اندر کیا خرابیاں ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں، جس کی وجہ سے انسان کا باطن گندا ہو جاتا ہے. ایک تو کفر اور شرک ہے، یہ تو بے انتہا گندگی ہے. اور خدا نہ کرے اگر کوئی آدمی اسی پہ مر گیا تو پھر نجات کی کوئی صورت نہیں. ہمیشہ کے لیے اللہ کا عذاب ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. ہمیں فی الحال ایمان حاصل ہے،
اور اس ایمان کو، یہ ایمان باقی رہ جائے، یہ کہیں ختم نہ ہو جائے۔ ویسے اللہ تعالیٰ کریم ہے، اور کریم کوئی دولت لے کے واپس نہیں لیا کرتا۔ کوئی دیتا ہے نا کسی کو تو اس سے واپس، تو انسانوں میں سے بھی جو کریم ہوتے ہیں وہ کچھ دے کے کسی کو پھر واپس نہیں لیتے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات تو بہت بڑی ہے، لیکن انسان خود غلطیاں کر بیٹھتا ہے، اپنا نقصان کر بیٹھتا ہے، اپنے اعمال ایسے کر لیتا ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، اور وہ انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے اور ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ ایمان سے دوری کی چیز نماز چھوڑنا ہے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انسان کافر ہو گیا، یعنی کفر کی طرف چل پڑا ہے۔ اگر ایسے ہی چلتا رہا نا تو پھر کہ کوئی وقت ایسا بھی آئے گا کہ اسلام کی وادی سے نکل کے کفر کی وادی میں داخل ہو جائے گا۔ نماز چھوٹتی کیسے ہے؟ تو پہلے انسان مسجد کی جماعت کو چھوڑتا ہے۔ جو مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اس کے زندگی اور اس کا اہتمام ہے اس کو کہ میں نے مسجد میں جماعت کے ساتھ 5 نمازیں پڑھنی ہیں۔ باقی یہ ہے کہ کچھ اعذار ہیں جن کی وجہ سے مسجد میں جماعت کے چھوڑنے کی اجازت ہے، جماعت اس پہ واجب نہیں رہتی، لیکن آ جائے تو بہتر ہے۔ پھر بھی علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے 14 کے قریب اعذار لکھے، لیکن وہ اعذار 14 میں منحصر نہیں، اس کے علاوہ بھی ہو سکتے، لیکن لیکن ہوتا یہ ہے کہ گھر میں اگر سربراہ خانہ عذر کی وجہ سے مسجد میں جانا چھوڑ دیں تو گھر کے تندرست آدمی بھی جانا چھوڑ دیتے ہیں اس کو دیکھ کے۔ یہ عجیب بات ہے۔ تو بہرحال پہلے مسجد چھوٹتی ہے، جو مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ وہ اس آدمی کے 24 گھنٹے نمازی بن جاتے ہیں، کیونکہ اس نے باقی اپنی زندگی کے جو کام ہیں وہ ان کے مطابق سیٹ کرنے۔ مثلا دوپہر کا کھانا ہے، دوپہر کا آرام ہے، تو نمازی آدمی جو ہے اور جس نے طے کیا ہوا ہے کہ مسجد میں جماعت کے ساتھ میں نے نماز پڑھنی ہے، تو وہ یہ دونوں چیزیں، بلکہ ظہر کے وقت 3 چیزیں ہوتی ہیں، کھانا ہوتا ہے، کچھ آرام بھی بعضوں نے کرنا ہوتا ہے جن کو وقت ملے، اور روزگار ہوتا ہے، کاروباری آدمی کا کاروبار ہے، اور جو ملازم ہے اس کی ملازمت ہے۔ تو ظہر کے وقت میں 3 تقاضے جمع ہو جاتے ہیں۔ تو ظہر کی نماز بھی پڑھنی ہے، ڈیوٹی بھی دینی ہے،
اور کھانا بھی کھانا ہے، اور جن کو آرام کا وقت ملتا ہے اس نے کچھ آرام بھی کرنا ہے، تو وہ سارے کام جو ہے وہ نماز کے حساب سے سیٹ کرے گا کہ اتنے بجے مسجد میں نماز ہوتی ہے، تو کھانا نماز سے پہلے اگر کھانا ہے تو اتنے بجے کھانا ہے، اور اگر نماز کے بعد کھانا ہے تو اتنے بجے کھانا ہے۔ اور دکان اگر دوپہر کو بند کرنی ہے تو وہ بھی نماز کے حساب سے کرے گا، اور عصر کی نماز بھی کاروباری لوگوں کے لیے کاروباری وقت بھی ہوتا ہے، تو وہ اپنے کاروبار کا حساب اور نماز کے حساب کو سیٹ کرے گا، تو کاروبار نماز کے حساب سے رکھے گا، کیونکہ اس نے مسجد میں جا کے نماز پڑھنی ہے۔ اب اس نے دکان بھی بند کرنی ہے، اور مغرب کی نماز بھی باجماعت پڑھنی ہے، عشاء کی نماز بھی اس نے طے کیا ہوا ہے، اور شام کا کھانا بھی آ رہا ہے آگے، اور بازار سے گھر بھی پہنچنے۔ اب وہ ان سارے کاموں کو نماز کے ساتھ سیٹ کرے گا، تو وہ گھر کس وقت نکلنا ہے، کون سی مسجد میں مغرب کی نماز پڑھنی ہے، پھر کتنے بجے نکلیں گے تو کون سی مسجد میں جماعت مل جائے گی، اور کھانا جو ہے وہ نماز سے پہلے کھانا ہے یا نماز کے بعد کھانا ہے، اور اگر کھانا بعد میں کھانا ہے تو نماز سے پہلے کوئی چیز کھانی ہے یا نہیں کھانی۔ یہ سارے کام جو ہیں اس نے دکان بند کرنا، اور مغرب کی نماز پڑھنا، بازار سے نکلنا، گھر پہنچنا، عشاء کی نماز پڑھنا، رات کا کھانا کھانا، یہ ساری سیٹنگ جو ہے اس نے اس کے حساب سے کرنی ہے۔ اور شہر کے اندر دوست احباب سے ملنا بھی ہوتا ہے، بچوں کو اپنی گاڑی پہ بٹھا کے ذرا تفریح کے لیے بھی نکلنا ہوتا ہے، تھوڑی سی آؤٹنگ بھی کرنی ہوتی ہے، تو اس کو بھی نماز کے ساتھ ہی وہ سیٹ کرے گا۔ نماز کہاں پڑھنی ہے اور جانا کہاں ہے، اور کھانا کہاں کھانا ہے، باہر ریسٹورنٹ پہ کھانا ہے یا گھر کے میں کھانا کھانا ہے، یا گھر سے پکا کے لے جانا ہے ساتھ۔ باہر پارکوں میں جاتے ہیں نا تو کھانا پکا کے ساتھ لے جاتے ہیں، تو یہ کیا کرنا ہے، اس کو نماز کے ساتھ سیٹ کریں گے، اور رات کے سونے کو بھی نماز کے ساتھ سیٹ کرے گا۔ اور مسجد میں نماز پڑھنے والا جو ہے وہ اگر سفر کرے گا تو نماز کا حساب لگائے گا کہ راستے میں کون کون سی نمازیں آئیں گی اور کہاں کہاں کس طریقے سے پڑھنی ہے، یہ چیزیں سیٹ کر کے اس کے مطابق چلے گا، تو اس کا سونا، اس کا جاگنا، اس کا ناشتہ، اس کا دوپہر کا کھانا، اور اس کا آرام، اور کچھ دیر کے لیے دکان بند کرنا، شام کو دکان بھی بند کرنا، اور گھر بھی آنا، کھانا بھی کھانا، یہ ساری چیزیں نماز کے حساب سے سیٹ کرے گا۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ یہ سارے رات کا سونا بھی اسی حساب سے سیٹ کرے گا، پھر فجر کے بعد اٹھ کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، تو پھر وہ ان سب حساب سے سیٹ کرے گا، تو یہ سارے کام نماز بن جائیں گے، اور ان کاموں میں نماز کے اہتمام کا اجر ملے گا اس کو۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واعظ ہے، الصلات، صلہ کی جمع یعنی نیکی کا بدلہ، الصلات فی الصلوات، صلوات یعنی نمازیں، نمازوں میں اللہ کی رحمتیں کیا ملتی ہیں، اس میں یہ ساری باتیں حضرت نے نقل کی ہیں۔ اور حضرت نے یہ بھی فرمایا ہے کہ نماز کے سوا جتنی عبادات ہیں ان میں کچھ نہ کچھ حظ نفس ہے۔ روزہ رکھتا ہے نا تو روزے میں بھی ایک حظ نفس ہے،
زکوٰۃ دینے میں مزہ آتا ہے کسی کو کچھ دینے میں، حج کرنا تو ایک سفر بھی ہے غیر ملک کے ساتھ ساتھ، تو اس میں بھی ایک حظ ہے۔ اور حضرت نے فرمایا کہ نماز میں کوئی حظ نہیں ہے۔ ہاں کوئی نماز کا عادی ہو جاتا ہے اور نماز سے انس اس کو ہو جاتی ہے، تو پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل میں اس کو حصہ مل جاتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک کس میں ہے جی؟ نماز میں ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ پہلے آدمی نماز میں وہ چھوڑتا ہے، جماعت چھوڑتا ہے، پھر نماز وقت کے اندر تو پڑھ لیتا ہے لیکن تاخیر کر کے پڑھتا ہے، پھر ایسا آدمی جو ہے وہ قضا کر کے نماز پڑھتا ہے، پھر ایسا آدمی جو ہے وہ رفتہ رفتہ نماز 5 نمازوں میں سے کوئی ایک نماز چھوڑ دی، کبھی 2 نمازیں چھوڑ دیں، تو نماز چھوڑنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور جمعہ اگر چھوڑ دے، جمعے کی نماز اگر چھوڑ دے تو 3 جمعے اگر اس نے چھوڑ دی ہے بغیر عذر کے، تو وہ آدمی جو حدیث میں آتا ہے کہ اس کے دل پہ مہر لگ جاتی ہے، اس کے دل پہ مہر لگ جاتی ہے اگر 3 جمعے چھوڑ دے۔ اور اس وقت جمعے کے دن چونکہ اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیز میں تعلیم ہوتی ہے اور جمعے کے وقت کے قریب جا کے چھٹی ہوتی ہے، اور چھٹی کے بعد پھر گھر بھاگنا ہوتا ہے اور کھانا کھانا ہوتا ہے، اور راتوں کو چونکہ جاگتے زیادہ ہیں اس لیے ناشتہ اچھا نہیں کرتے، اس لیے وہ وقت جو ہوتا ہے نا وہ کھانے کے لیے بہت طلب ہوتی ہے اس وقت ان لوگوں کو۔ اس وقت بہت طلباء ایسے ہیں جنہوں نے سال سے جمعہ نہیں پڑھا، اس لیے کالج والوں کو اور پرائیویٹ ہاسٹل والوں کو، ان لوگوں کو اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ ان کے جمعے کا انتظام کریں۔ جی مجھے ابھی کچھ دن پہلے پوچھ رہا تھا کہ بکریوں کے چرواہے جو ہیں وہ بکریاں چرانے کے لیے لے جاتے ہیں، جمعے کا وقت بیچ میں آ جاتا ہے۔ میں نے کہا کہ اگر تو وہ گاؤں کے قریب کے جگہ میں وہ بکریاں چرا رہے ہیں اور گاؤں بڑا ہے جس میں جمعہ فرض ہے، تو پھر ان پہ جمعہ فرض ہے اور جمعہ پڑھنا چاہیے ان کو۔ اور بکریاں اگر دور لے جائے، ایسی جگہ لے جائے جن کو گاؤں کے مضافات کا حصہ نہیں سمجھا جاتا، تو پھر دور جانے والا جو ہے اس پہ جمعہ فرض ہی نہیں رہتا، وہ ظہر کی نماز پڑھ لے تو کافی ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال جمعہ چھوڑ دے تو یہ نماز چھوٹنا جو ہے نا، یہ انسان کو آہستہ آہستہ کفر کی طرف لے جاتا ہے۔ ایک ڈاکٹر تھے، فزیشین تھے اچھے، اور جماعت کے ساتھ، تبلیغی جماعت کے ساتھ بھی وابستہ تھے، ملتان اور بہاولپور یہاں انہوں نے ڈیوٹی دی، کبھی نشتر ہسپتال میں، کبھی، اور سعودی عرب میں بھی رہے وہ کافی عرصہ۔ ان کا نام تھا ڈاکٹر نور احمد نور۔ تو انہوں نے ایک رسالہ لکھا ہے، انہوں نے زندگی میں لوگوں کی موتیں دیکھی،
تو جن کی موتیں انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی ہیں ان کے حالات لکھے ہیں اس میں۔ کہ ان کے حالات کیسے ہوئے، تو انہوں نے لکھا ہے کہ میرا جو مشاہدہ ہے وہ یہ ہے کہ 100 آدمیوں میں سے 3 آدمیوں کو کلمہ نصیب ہوا ہے۔ موت کے وقت 100 آدمیوں میں سے 3 کی حالت ٹھیک تھی، باقیوں کی حالت بھی ٹھیک نہیں تھی، قابل بیان بھی نہیں تھی، اور کلمہ بھی ان کو نصیب نہیں ہوا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ سخی ہے، اللہ کریم ہے، وہ کوئی دولت دیتے ہیں تو چھینتے نہیں ہیں، لیکن بندہ بسا اوقات خود کفر کی طرف بھاگ جاتا ہے، اور کفر کی طرف بھاگنے کا ایک ذریعہ میں نے آپ کے سامنے نقل کر دیا ہے۔ اور بسا اوقات اللہ ان کو ایمان کی طرف آنے ہی نہیں دیتا، ان کو اللہ کہتے ہیں کہ ان کو روک کے رکھنا ہے، نہیں آنے دینا ان کو ایمان کی طرف۔ تو یہ غزوہ احد میں کچھ لوگ جو ہے وہ منافقین جو ہے وہ 300 منافقین نکل کے آ گئے تھے۔ عبداللہ بن ابی بھی آ گیا تھا کہ ہم اس غزوے میں شریک نہیں ہوتے یہ جنگ میں۔ بعد میں پھر جنگ ختم ہو گئی تو بعد میں مسلمانوں میں آپس میں بحث ہوئی، ابھی ان کا منافق ہونا تو ابھی ظاہر ہو رہا تھا نا، ان کے بارے میں بھی ان کا کیا حکم ہے، یہ کیسے مومن ہیں کافر ہیں کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ، اور منافقوں کے بارے میں تم نے 2 رائیں اختیار کر لی ہیں، 2 جماعتیں بن گئی تم لوگ، کوئی مومن کہتا ہے کوئی کافر کہتا ہے۔ اللہ نے فرمایا چھوڑو ان کو، چھڈو پر آئے انہوں، واللہ ارکسہم بما کسبوا، اللہ نے ان کو روکا، یہ نہیں جہاد سے رکے بلکہ اللہ نے ان کو روکا ہے۔ اللہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ یہ جہاد کی سعادت حاصل کریں۔ واللہ ارکسہم بما کسبوا، اپنے اعمال کی وجہ سے۔ اس لیے باطن کا یہ جو گناہ ہے نا، ایمان چھن جانا، اللہ تو نہیں چھینتے، لیکن ہم کوئی اس راستے پہ تو نہیں چل رہے۔ اور یہ کفر کا جو راستہ ہے، ایک تو نماز والا راستہ ہے اور ایک بری صحبت والا راستہ ہے۔ کفر سے اور کافروں سے نفرت ہونی چاہیے، اور ایمان کی حلاوت پانے کے لیے کفر سے اور اتنی نفرت ہونی چاہیے انسان کو جتنی آگ میں جلنے سے نفرت ہوتی ہے۔ آگ میں سارا انسان آگ میں جل جائے تو کوئی بھی تیار نہیں ہے، بلکہ ایک انگلی جلانے کے لیے تیار نہیں کوئی، بلکہ انگلی کا ایک ناخن موم بتی پہ رکھ کے جلانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ موم بتی کی لو پہ چھوٹی انگلی کا ناخن جلانے کے لیے آدمی تیار نہیں ہے، اس سے نفرت ہے۔ تو پورا آگ میں جلنے میں کتنی نفرت ہوگی؟ میں کہ جتنی آگ میں جلنے سے نفرت ہوتی ہے کفر سے، اس سے زیادہ نفرت ہونی چاہیے۔ تو کافروں کے پاس بلا ضرورت اگر بیٹھے گا تو کفر کا جو نفرت ہے وہ ختم ہوگی۔ جب نفرت ختم ہوگی تو آہستہ آہستہ کفر سے انس پیدا ہونا شروع ہو جائے گا۔ کو جی اپنی اپنی سوچ ہے، اس کی اپنا ہی دین، میرا اپنا دین، تو گویا مانوس ہو رہا ہے، نفرت نہیں ہے، اس کا اپنا دین، میرا اپنا دین۔ تو یہ کوئی بات نہیں، باقی رل مل کے رہتے ہیں، دین اپنا اپنا۔ تو یہ کفر سے بری صحبت،
اور یہ کفر کی طرف انسان کو لے جاتی ہے۔ اور اس وقت بری صحبت میں یہ فیس بک اور یوٹیوب بھی شامل ہے۔ بہت بری صحبت ہے، اور آدمی جو ہے نام تو مسلمانوں والا ہوتا ہے، کہتے بھی اپنے آپ کو مسلمان ہے، لیکن مسلمان رہتا نہیں ہے، ایمان جا چکا ہوتا ہے اس کا۔ اور اس وقت توہین رسالت کے جو کیس ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ وہ زیادہ کس وجہ سے ہوئے کہ پچھلی حکومت نے ایف آئی اے میں ایک ونگ بنا دیا جو سوشل میڈیا پہ گستاخانہ مواد ہے اس کو چیک کرنے کے لیے۔ وہ جب بنا اور پکڑ دکڑ شروع ہوئی تو پھر سینکڑوں کی تعداد میں مقدمات بنے اور جیلوں میں گئے۔ اچھا، ان میں سے ایک وہ آدمی جو اپنے آپ کو کہتا ہے میں دین پیش کرتا ہوں، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کی عیسائیوں کے حوالہ دے کے کہ عیسائی ایسا کہتے ہیں، حالانکہ عیسائی ایسا نہیں کہتے، تو اس کے اوپر کیس بنا۔ پھر بعد میں اس کی ضمانت ہوگی، ضمانت پہ رہا ہے، کیس باقی ہے، لیکن یہ جتنا عرصہ وہ جیل میں رہا ہے تو یہ جو لوگ ہیں گستاخان رسول، تو انہوں نے اس پہ محنت کی کہ اب تجھے ضمانت کروا دیتے ہیں، باہر نکال دیتے ہیں، تو نے ان کی سہولت کاری کرنی ہے، نمائندگی کرنی ہے۔ اور اس میں ایک نئی توہین، پہلے تو توہین ہوتی تھی، یعنی کسی کے بارے میں نامناسب کلمات کہہ دیے، گالی نکال دی انبیاء علیہ السلام کو، نعوذ باللہ، مقدس شخصیات کو۔ اور اب اس حد تک یہ کم بخت پہنچ چکے ہیں کہ ننگی گستاخیاں کرتے ہیں، اپنے ناپاک اعضاء پہ مقدس نام لکھ کے اس کی ویڈیو بنا کے چلانا، اور اس قسم کی، اور قرآن پاک پہ غلاظت ڈالنا، اس قسم کی بے ادبیاں، اور اس نوعیت کے جو جن پہ کیس بنے ہیں۔ اچھا، یہ توہین کے جو کیس ہیں نا، یہ حکومت نے ہر پولیس والے کو اجازت نہیں دی کہ وہ ایف آئی آر درج کر لے۔ ایس پی یا اس سے اوپر کے رینک کا آدمی جو ہے نا، وہ پہلے انکوائری کرے گا، اگر ایف آئی آر بنتی ہے تو وہ بنائے گا، اگر بنتی نہیں ہے تو نہیں بنائے گا وہ۔ اس لیے جس کے خلاف ایف آئی آر بن گئی ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں سچ ہے۔ ویسے بن ہی نہیں سکتی، ہمارے ملک کے جو قانون ہے نا، جھوٹی ایف آئی آر قتل کی درج ہو جاتی ہے، ڈکیتی کی جھوٹی ایف آئی آر درج ہو جاتی ہیں، کیونکہ ان کو درج کرنے کے لیے کوئی احتیاطی تدابیر نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ گستاخی کی جو ایف آئی آر ہیں وہ جھوٹی درج ہونا مشکل ہے بہت زیادہ، کیونکہ ایس پی کی سطح کا جو آدمی ہوگا نا، وہ پڑھا لکھا زیادہ ہے، وہ جانتا زیادہ ہے، وہ دیکھ کے وہ مواد جو ہے، پہلے مواد اکٹھا کرے گا، پھر اگر اس سے کیس بنتا ہے تو ایف آئی آر درج کرے گا۔ اور باقی عام مقدمات، تاکہ قتل کیس میں بھی ایف آئی آر پہلے درج ہوتی ہے، تفتیش بعد میں شروع ہوتی ہے، لیکن اس میں ایسا ہے۔ تو اس قسم کے خطرناک
گستاخان کے خلاف، جن کے خلاف مقدمات درج ہیں، تو راول پنڈی کے اڈیالہ جیل میں 400 آدمی ہیں۔ اچھا، یہ باہر آگے کہتا ہے وہ سارے بے قصور ہیں اور FIR غلط ان پہ درج ہوئی ہیں۔ تو ان مقدمات کی پیروی کرنے والوں میں سے ایک وکیل ہیں قیصر احمد راجہ۔ تو انہوں نے اس کو چیلنج کیا ہے کہ ان 400 میں سے کسی ایک کی اپنی پسند کے مطابق ایک فائل تو خود نکال لے، دوبارہ اس کی فرانزک کرا لیتے ہیں، تحقیقات کرا لیتے ہیں، اور تحقیقات جس لیبارٹری سے آپ چاہیں گے اس سے ہوگی، اور اس کا جو خرچہ ہے وہ میں بھروں گا۔ ایک فائل ایسے نکال دے، تو کہتا ہے 400 جو ہے وہ بے قصور ہے، تو 400 نہیں، تو ایک نکالتا ہے ان میں سے۔ اور چند دن کے بعد پھر وہ کہتا تھا کہ غیرت دکھا اور نکال ایک فائل ہے اس میں سے، ایک فائل پہ انگلی رکھ، نکال، اور اس پہ تحقیقات جو ہے وہ ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے، خرچہ ہم کریں گے، بس فائل آپ نے نکالنی ہے، کوئی غیرت ہے تو نکال کے دکھا۔ تو کئی دن تک وہ چیلنج کرتا رہا، لیکن اس نے اس کا کوئی ہاں یا نہ میں کوئی جواب نہیں دیا۔ تو یہ سوشل میڈیا جو ہے یہ انسان کو کفر کی طرف لے جاتا ہے، تو اس لیے ایمان بچانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے نیک ماحول میں رکھا ہے ان کو تو اللہ کا ایمان پہ شکریہ ادا کرتے رہنا چاہیے انشاءاللہ۔ اور باقی یہ آج کا جو ماحول ہے وہ میں نے چیزیں بتا دی ہیں آپ کو جو انسان کو کفر کی طرف لے جاتی ہیں، تو بس یہ بغیر سوچے ہی یہ باتیں ذہن میں آئی ہیں اور عرض کر دی ہیں، تو اس لیے اپنا ایمان بچانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ جو ہے وہ ایمان پہ فرمائے اور حسن خاتمہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔